السلام علیکم فرینڈز، میں آپ کی سہیلی زاہدہ سہیلی دا ہارر سٹوری ٹیلر میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور آج آپ آدھی انسان آدھی چڑیل کا تھرڈ پارٹ سنیں گے جو کہ آخری اور مزیدار کہانی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ انسپکٹر خان، مجھے تو یہ ایک آسیبی چکر لگتا ہے۔ مگر تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ انسپکٹر خان نے چونکتے ہوئے شہیر سے پوچھا۔ کیونکہ میں جس پیروں کے نشان کا پیچھا کر رہا تھا وہ بہت بڑے پیروں کے نشان تھے، ایک معمولی پیروں کے نشان سے بھی بڑے، اور نورگل بھابھی تو اتنی لمبی نہیں دکھائی دیتی، تو ان پر شک کرنا تو دور کی بات ہے۔ مجھے تو یہ آسیبی چکر لگتا ہے جو اصغر کو مارنے کے بعد نورگل بھابھی کو بھی مارنا چاہتی ہو۔ اس لیے میں ایک بزرگ پیر بابا کو جانتا ہوں جو دم درود کرتے ہیں۔ مگر شہیر، تمہیں نہیں لگتا کہ تم بہت جلد بازی کر رہے ہو؟ پہلے انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں، نورگل کو ہوش آنے دو، اس سے کچھ پوچھ تاچھ کرنی پڑے گی، اس کے بعد ہی ہمیں صورتحال معلوم ہوگی۔ تو ٹھیک ہے خان، تم اپنی طرف سے انویسٹیگیشن کرو اور میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں۔ میں بنا وقت گنوائے عامل صاحب سے مل آتا ہوں۔ خیر، میں نے پہلے کال کی تھی، اس لیے وہ بزرگ صاحب میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے ساری بات حقیقت وہ بزرگ پیر بابا کو بتا دی۔ پیر بابا نے آنکھیں بند کر لی اور کچھ پڑھنے لگے۔ اچھا، تو تم کیا چاہتے ہو؟ اس لڑکی کی حقیقت یا اس کو خاتمہ کرنا چاہتے ہو یا پھر کوئی سخت سزا دینا چاہتے ہو؟ میں ایک دم پریشان ہو گیا اور پوچھنے لگا، کون سی لڑکی بابا؟ آپ کس لڑکی کی بات کر رہے ہو؟ کہیں آپ نورگل بھابھی کی تو بات نہیں کر رہے؟ ہاں، میں وہی لڑکی کی بات کر رہا ہوں۔ دراصل وہ مکمل انسان نہیں ہے اور نہ ہی مکمل چڑیل، وہ تو بس کچھ ہی وقت کے لیے چڑیل بنتی ہے اور پھر انسانی شکل اختیار کر لیتی ہے، کیونکہ وہ ایک انسان اور چڑیل کے ملاپ سے پیدا ہوئی ہے، یعنی کہ آدھی انسان آدھی چڑیل ہے۔ اس کی چڑیل ماں نے اس کے انسانی باپ کو مار کر کسی جنگل میں چلی گئی تھی، اور وہیں ایک کالا علم کرنے والے نے چلا کاٹ کر اس کی ماں کو اپنے قید میں کر لیا۔ اس طرح یہ لڑکی اکیلی رہ گئی جس کو اس کے چچا نے پالا۔ عجیب بات ہے، جب وہ اس لڑکی کی بار بار شادی کروا رہے ہیں تو انہیں شک نہیں ہوا، اور بار بار جہیز کا انتظام کس طرح کرتے ہوں گے؟ وہ تو اس کا بھلا ہی کرنا چاہتے ہیں بنا اس کا سچ جانے۔ تو پھر اب کیا کریں؟ کس طرح اس چڑیل کو پکڑیں، سزا دیں؟ پتہ نہیں کتنوں کی جان لے چکی ہے اور کتنوں کی جان آگے لے گی۔ اس کے لیے تم کو عمل کرنا پڑے گا۔ 3 دن تک یہ لو سیتو کے دانے، اسے لے کر اسی پرانی قبرستان میں جاؤ اور کسی پرانی قبر پر بیٹھ کر عمل کرنا، اور حصار سے باہر نہیں آنا۔ کچھ بھی ہو جائے، چاہے میری آواز آئے یا میں خود ہی آؤں یا تمہارا دوست اصغر بھی آ جائے، تم نے کسی کی کسی بات پر عمل نہیں کرنا ہے، بس میرا بتایا ہوا عمل کرتے رہنا، اور دن میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنا۔ تم چاہو تو اپنی نوکری سے چھٹی لے لو۔ میں نے پیر بابا کی بات مان لی، لیکن میرا دل تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ بھابھی ایک بے رحم قاتل ہو سکتی ہیں، اور وہ ایک چڑیل کی بیٹی ہے۔ رات کا وقت تھا، فون کی گھنٹی سن کر میری آنکھ کھل گئی تو یہ اطلاع ملی کہ نورگل بھابھی اسپتال سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اس بارے میں اور کچھ معلوم نہ ہوا۔ میں گھبرا گیا اور من ہی من سوچنے لگا، کہیں نورگل بھابھی کسی اور کی جان نہ لے لے۔
صبح ہوتے ہی بینک گیا اور بینک سے 5 چھٹیاں لی اور انسپکٹر خان سے ملنے کے لیے میں پولیس اسٹیشن پہنچا اور مل کر ساری بات خان کے سامنے کہہ سنائی۔ پھر میں اور خان دونوں مل کر نورگل بھابھی کے چچا کے گھر چلے گئے۔ وہاں جانے پر ایک پڑوسی سے پتہ چلا کہ کل رات کو جہانگیر صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے انہیں دفن کرنے کے لیے سب لوگ ان کے آبائی گاؤں گئے ہوئے ہیں۔ کیا نورگل بھابھی بھی ان کے ساتھ ہے؟ ظاہری بات ہے کہ نورگل چچا جہانگیر سے بہت پیار کرتی تھی، انہیں تو جانا ہی تھا۔ اور ان کا گاؤں کہاں ہے؟ انسپکٹر خان نے پوچھا۔ وہ سشیلا پور کے رہنے والے تھے اور وہیں ان کا کفن دفن ہوگا۔ وہ گاؤں یہاں سے تقریباً 10 کلومیٹر دور وقوع پذیر ہے۔ ہم سب سے پہلے پیر بابا کے پاس گئے تو انہوں نے کہا، اس بات کا فائدہ اٹھا لو شہیر، تم اپنا چلہ آج رات سے شروع کر لو اور انسپکٹر خان تم بے شک اس کے پیچھے گاؤں چلے جاؤ، اگر وہ وہاں نہیں ہے تو ملتی یا وہاں سے غائب ہوتی ہے تو مجھے اطلاع دینا، میں پھر عمل سے بتا دوں گا کہ وہ کہاں ہے۔ ٹھیک ہے پیر بابا، جس طرح سے آپ کا حکم۔ پھر میں قبرستان چلا گیا اور رات کے لیے جگہ تلاش کرنے لگا۔ جلد ہی مجھے ایک پرانے درخت کے پاس ایک پرانی قبر مل گئی۔ میں اس پر نشان لگا کر آ گیا اور کھانا کھا کر سو گیا تھا۔ میری آنکھ شام کو 5 بجے کھلی۔ ابھی اندھیرا ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ میں اپنی جگہ پر پہنچ گیا تھا۔ وہاں پر میں نے حصار کھینچا تو میں اس قبر پر بیٹھ گیا اور چلہ شروع کر دیا۔ پہلی رات سکون سے گزری۔ انسپکٹر خان نورگل بھابھی کے گاؤں گیا ہوا تھا۔ میں گھر آ کر سو گیا۔ دن کو بہت سی کالیں آئیں لیکن میں نے کسی کو بھی ریسیو نہیں کیا۔ شام 5 بجے کے قریب میں اٹھا اور کھانا وغیرہ کھایا اور قبرستان کی طرف چل دیا۔ یہ میرے چلے کا دوسرا دن تھا۔ اپنی جگہ پر پہنچ کر میں بیٹھ گیا۔ آج موسم بھی خراب معلوم ہوتا تھا۔ چاند کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ ہوا تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی اور مجھے چلہ کرنے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ جب میں گھر سے نکلا تو موسم صاف تھا، لیکن جب قبرستان میں قدم رکھا تو موسم خراب ہو گیا۔ خیر، میں علم کرنے لگا کہ آسماں پر بجلی چمکی اور بادل شور کرنے لگا، ہوائیں تیز تیز چلنے لگی، بہت زیادہ شور ہو رہا تھا۔ مجھے عمل کرنے میں مشکل تو ہو رہی تھی۔ کچھ دیر میں بارش شروع ہو گئی، لیکن یہ کیا، بارش حصار کے باہر ہو رہی تھی اور جس جگہ میں تھا وہاں کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ بادل خوب برسا، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، لیکن حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ پانی کا ایک قطرہ بھی میرے قریب نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد موسم صاف ہو گیا اور چاند نظر آنے لگا اور چاندنی ہر چیز کو منور کر رہی تھی۔ بادل کا شور تھم چکا تھا اور اب مکمل خاموشی تھی۔ میں نے اپنا عمل جاری رکھا تھا۔ صبح ہونے سے کچھ پہلے مجھے انسپکٹر خان اپنے پاس آتا ہوا نظر آیا۔ خان نے کہا، شہید، یہ عمل چھوڑ دو۔ ہم نے نورگل کو مار دیا ہے، اب وہ مر چکی ہے۔ لیکن اس وقت میں ہوش میں تھا۔ مجھے پیر بابا والی بات یاد تھی۔ میں بھلا چلہ کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ میں چلہ میں مگن رہا۔ خان نے کہا، اٹھ جاؤ میرے دوست، تم دیر کر رہے ہو، اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو، آؤ میرے ساتھ، میرا ہاتھ پکڑو۔ خان نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، وہ غائب ہو گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ صبح ہوئی تو میں گھر لوٹ آیا اور کھانا کھا کر سو گیا۔ شام کو اپنے ٹائم پر اٹھا اور اپنا سخت امتحان ہونے والا تھا۔
اور میں اس کے لیے تیار تھا۔ میں نے آج مغرب کی نماز قبرستان کے پاس ادا کی تھی، کیونکہ پہلے میں گھر میں ادا کر کے جاتا تھا۔ چلہ میں نے اپنے ٹائم پر شروع کر دیا۔ وہ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا جب مجھے دور سے کسی کے قدموں کے آہٹ سنائی دی۔ سفید سایہ میری طرف آ رہا تھا۔ قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ نورگل بھابی ہی ہے۔ انہوں نے بہت معصوم صورت بنائی ہوئی تھی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ شہیر بھائی، مجھے معاف کر دو، میں اتنا چاہتی ہوں، میرا وعدہ ہے آئندہ میں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ کافی دیر کھڑی رہی، پھر خاموش اور مایوس ہو کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد خاموشی رہی، پھر پیر بابا میرے سامنے آئے اور انہوں نے کہا، بیٹا اس کو معاف کر دو، وہ تم سے معافی مانگ رہی ہے۔ اس کی یہ سزا بہت ہے کہ سب کے سامنے اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ میں پیر بابا کی بات کرنے ہی والا تھا کہ میرے کانوں میں آواز آئی، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، میں نہیں ہوں، تم اپنا عمل جاری رکھو۔ پھر وہ پیر بابا بھی وہاں سے چلے گئے۔ میں اسی چکر میں تھا کہ یہ چلہ کس طرح پورا ہو۔ صبح ہونے سے پہلے قبرستان ایک شور سے جاگ اٹھا۔ قبروں سے مردے نکلنے لگے، درخت ٹوٹنے لگے، پرندے بے تاب ہو کر یہاں سے وہاں اڑ رہے تھے۔ کچھ درختوں کو آگ لگ گئی۔ جس قبر پر میں بیٹھا تھا وہ بھی مسلسل تڑپ رہی تھی اور مجھے اپنا عمل کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ نورگل بھابی کے ساتھ چند اور لوگ میری طرف آ رہے تھے، جن میں میرا مرحوم دوست اصغر بھی تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے نورگل کو معاف کر دیا ہے، اب تم بھی اس کو معاف کر دو۔ میں نے ان کی ایک نہ سنی تو وہ غصے میں آ گئے اور مجھ پر قبروں سے پتھر اٹھا اٹھا کر مارنے لگے، لیکن کوئی بھی پتھر مجھے نہ لگا، سب قریب جا کر گرتے رہے۔ کچھ دیر یہ عمل جاری رہا، پھر سب مردے میرے پاس آنے لگے۔ وہ پرانی قبر بھی مجھے پریشان کر رہی تھی، جس میں سے کسی بڑھیا کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور عمل جاری رکھا کہ اچانک سب شور ختم ہو گیا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو نورگل چڑیل کی بیٹی بے ہوش پڑی تھی۔ دور سے مجھے انسپکٹر خان آتا ہوا دکھائی دیا۔ اب صبح ہو چکی تھی۔ انسپکٹر خان نے بے ہوش نورگل پر فائر کیا اور اس کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ میں حصار سے باہر نکلا۔ ہم نے نورگل کی لاش کو تابوت میں بند کر کے دفن کر دیا، کیونکہ وہ نہ مسلمان تھی اور نہ پوری انسان تھی، وہ تو چڑیل کی بیٹی تھی، آدھی انسان آدھی چڑیل۔ مجھے آج بھی اصغر کی یاد آتی ہے۔ اس واقعے کو 10 سال ہو گئے ہیں۔ تو فرینڈز، میری یہ ہارر سٹوری آپ سب کو کیسے لگی کمنٹ باکس میں پلیز 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 بتائیے، اور سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کریے اور ہمیں سپورٹ کریے۔ تو پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔